کرے کہ یہ انجمن کے سیفی برادری کا اجتماع ہے۔ دوسری بات کہ میت گاڑی، جو ہم نے بات کری تھی میت گاڑی بنانے کی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ میت بس کیوں بنا رہے ہو، تم نے تو اتنے منوس کا کام سے اپنا کام اسٹارٹ کیا ہے تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ جنہوں نے کہا ہے وہ ہنس رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم نے کہا کہ چلو اس میت گاڑی کے نہیں بناتے، ہم اس کو کمیونٹی بس بنائے تھے۔ ہم نے ایک ایمبولینس بنائی، ایک طریقہ یہ رکھا ہے اس کے اندر کہ جو ہم نے ایمبولینس بنائی ہے اس میں اس کو کافن کیریئر بنایا ہے، اور تاکہ ہم اس کے اندر گہوارہ رکھ کے میت اس میں رکھ لیں، اگر بس ہماری کہیں جاتی ہے تو بس میں لوگ بیٹھے، میت نہ رکھی جائے، اس کو کمیونٹی بس رکھا جائے، اور کمیونٹی بس کو برادری کے بہترین استعمال میں لیا جائے، یعنی کہ شادی بیاہ، دیگر تقاریب اور پکنک پارٹی ہے جس چیز کے لیے، لیکن صرف اور صرف برادری کے افراد کے لیے۔ ایمبولینس جب یہ روڈ پہ چلے گی، کوئی پوچھے گا یہ سیفی کون ہے، پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ جواب دیں۔ لوگ سوچیں گے نہیں سوچیں گے سیفی ویلفیئر ٹرسٹ کہاں سے آ گئی؟ لہذا ہم چاہتے ہیں اس بات کو کہ آج یہ ایمبولینس ایک ہے، انشاءاللہ جب ہم دوسرا سیفی جنرل کنونشن کریں گے تو ہمارے پاس انشاءاللہ ہر ٹاؤن کے اندر ایک ایمبولینس ہوگی۔ ایک لائن میں ایک اسکاؤٹ جائیں، ایک لائن میں ایک اسکاؤٹ انشاءاللہ ہر ٹاؤن کے اندر ہوگی۔ لیکن بھائی ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ویلفیئر کے کام ایسے نہیں چلتے کہ گھر بڑے کر لے۔ میں اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں، آپ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ ایک شخص کسی کی کتنی مدد کر سکتا ہے، ایک گھر سے ہم کتنے پیسے لے سکتے ہیں۔ ہمیں آپ سے عطیات نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے، مہراج بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں آپ سے مدد نہیں چاہیے کہ آپ ہماری انجمن سیفی کی مدد کریں، ہمیں صرف آپ کا ایک تعاون چاہیے کہ جو چیز اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے وہ ہماری ہتھیلی پہ رکھ دیں، کہ جو چیز اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے وہ ہماری ہتھیلی پہ رکھ دیں۔ اب اپنے گھر پہ نہ رکھنے کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ ہمارا چہیتے سے چہیتا آدمی کا کسی کا انتقال ہو جائے، کیا ہم اس کی لاش گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ ہلو جواب دیں۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں انتقال ہو جائے کسی کا، اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین اور کڑی ہوئی روٹی تک کی ذمہ داری ہماری ہے۔ انشاءاللہ یہ کام ہم عید کے بعد شروع کریں گے کہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، غور سے سنیں، ہلو ہلو ہلو، جس کے کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہماری ایمبولینس جائے گی اس کے گھر پہ، میت کو اٹھائے گی، اس کو نہلا دھلا کے تکفین کر کے، اور میت گاڑی اور ایمبولینس ساتھ لے کر جائے گی، گاڑی اور ایمبولینس ساتھ جائے گی اس کے گھر۔ جب وہ وہاں سے میت چلے گی قبرستان کو تو اس کے گھر کے افراد کے مطابق اس کے گھر میں کڑوی روٹی پہنچ جائے گی انجمن کی طرف سے۔ اب صرف یہ بات کس لیے کی ہم نے کہ ہمارے یہاں روایت تھی کہ کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جاتا ہے، موت میت ہو جاتی ہے تو کھانا سندھیانے سے آئے گا، اور ان باتوں کے بعد دیکھا گیا کہ اتنے اچھے اچھے ہنستے بستے گھر لڑکیوں کے بگڑ گئے یا تلخیاں پیدا ہو گئی۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس روایت کو ختم کر دیں کہ کڑوی روٹی سندھیانے سے آئے گی۔ ہم نے کہا کہ کڑوی روٹی انجمن سیفی برادران کے دفتر سے آئے گی۔
اس میں ایک ٹیکنیکل وجہ ہے، ایک اور پرابلم ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں تو صاحب حیثیت آدمی ہوں، میں کڑوی روٹی انجمن کے دفتر سے کیوں لوں. ہم نے کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہمیں خبر کرے، ہم ٹینٹ اور 50 کرسیاں اس کے گھر فوری طور پر پہنچا دیں تاکہ اس کو ٹینٹ کا اور کرسیوں کا خرچہ نہ برداشت کرنا پڑے، انجمن کے دفتر سے چلی جائیں گی. اس کے بعد کڑوی روٹی انجمن کے دفتر سے، میت گاڑی، ایمبولینس انجمن دفتر سے، یہ سب خرچہ ہم لکھتے رہیں گے. آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ آ کے 2 دن 3 دن 4 دن بعد جب آپ کا غم غلط ہو آ کے ہمیں پیمنٹ کر دیں، بات ختم ہو گئی. اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں، آپ ایک درخواست دے دیں چھوٹی سی کہ میں دے نہیں سکتا اس کو، انجمن کے ویلفیئر کے فنڈ سے منع کر لیں، ہم کسی کو بتائیں گے بھی نہیں. دوسری چیز جو آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے وہ قربانی کی کھال. آپ بتا دیجئے مجھے کون سا آدمی، ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا کہ کون سا آدمی ایسا ہے جو قربانی کر کے کھال اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے. کون سا آدمی؟ ہاتھ اٹھائیں. کوئی ہے آگے پیچھے؟ کوئی نہیں. تو کھال کہاں جاتی ہے بھائی؟ آزان ہو رہی ہے، بچہ کہہ رہا ہے تو میں تھوڑا سا توقف کرتا ہوں، پانی پیوں. سیاسی لوگ، نام نہاد ملا، نام نہاد ادارے، نام نہاد خیراتی ادارے جن کے سربراہ کوئی کام نہیں کرتے، ان کا رمضان اور بقرعید ہی ان کا سیزن ہوتا ہے درزیوں کی طرح. تو بھائی جب یہ کال آپ دیتے ہیں، باہر دیتے ہیں، تو انجمن سیفی برادران کو کیوں نہیں دیتے؟ تو آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم آئندہ اللہ اگر ہمیں توفیق دے قربانی کرنے کی تو اپنی قربانی کی کھالیں انجمن سیفی برادران کو دیں گے ویلفیئر کے کام کے لیے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون نہیں دے گا؟ کون نہیں دے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون نہیں دے گا کھال؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اچھا کون دے گا انجمن سیفی برادران کو کھالیں؟ کھال دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سن لیں. کھال دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود قربانی کریں، خود کھال اٹھائیں اور انجمن کے آفس پہنچائیں، نمبر 1. لیکن ہمارے ہاں ہر ٹاؤن کے اندر ذمہ دار موجود ہے، اس سے پہلے ہم پمفلٹ بھیج دیتے ہیں. اب تو خطوط کی ہمیں آسانی ہو گئی ہے، وہ بھیج دیتے ہیں، اس پہ پتہ چل جاتا ہے. اپنے ٹاؤن کے انچارج کو فون کریں اور یہ سارے بینر لگے آپ کو نظر آ رہے ہیں، سارے بینر لگے نظر آ رہے ہیں. ان کے اوپر اپنے ٹاؤن کا نام، صدر کا نام اور نمبر لکھا ہے، اپنے ٹاؤن کے نمبر نوٹ کر لیں اور اس کو اطلاع کریں. دوسری بات، زکوٰۃ اور فطرہ، یہ کون آدمی اپنے گھر میں رکھتا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائیں. تیسری چیز بتا رہا ہوں جو گھر میں نہیں رکھ سکتے آپ. زکوٰۃ اور فطرہ کون شخص اپنے گھر میں رکھتا ہے؟ کوئی نہیں. پھر کس کو دیتا ہے بھائی؟ پھر کس کو دیتے ہیں؟ بتائیں نظر بھائی، کس کو دیتے ہیں؟ میرا کہنا صرف اور صرف یہ ہے کہ جب ہماری برادری کا ایک منظم ادارہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزیں موجود ہیں، اس کے رضاکاروں کی ایک فوج موجود ہے، اس کا ایک سیٹ اپ موجود ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں دیتے اس ادارے کو؟ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اس مرتبہ فطرہ زکوٰۃ جو شخص اپنے گھر میں نہ رکھے وہ ہماری ہتھیلی پہ رکھ دے. دیں گے پیسے؟ فطرہ زکوٰۃ کون کون پہنچائے گا؟ برادری کے آفس. اچھا اس کے لیے تاکہ آج ہمارے پاس ایک ایمبولینس ہے، ایک گاڑی ہے، کل ہمارے پاس 15 اور 20 ایمبولینس ہو اور جب جا رہی ہوں تو لوگ کہیں سیفی برادری کی ہے اور ہماری برادری کا نام روشن ہو. اپنے نوجوان لڑکوں کو برادری کے آفس بھیجیں،
सैफी यूथ में आके वो शमूलियत इख्तियार करें, अपना बायोडेटा दें, ताकि हमें पास जो नौकरियां होती हैं, काम होता है, तालीमी मामलात होते हैं, उन पर हम नजर करें। और जो लोग, दूसरी बात, जो हमारे कन्वेंशंस होते हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, खुदा की कसम इन प्रोग्रामों में बड़ा पैसा खर्च होता है। हेलो, इन प्रोग्रामों पे बड़ा पैसा खर्च होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया 55,500 रुपए के सिर्फ हमने खत भेजे, 22,000 रुपए का ये साउंड सिस्टम का सेटअप है, हॉल के पैसे हैं, दीगर पैसे हैं, फोनों के पैसे, हमें ये एक प्रोग्राम 1.5 लाख रुपए का पड़ता है। ये एक प्रोग्राम 1.5 लाख का पड़ता है, लेकिन ये प्रोग्राम खैरात ज़कात के पैसे से नहीं करते, अपनी जेब से करते हैं, अपने लोगों के दिए हुए लोग पैसों से करते हैं, जो हमारे अंजुमन सैफी बिरादरान के रजाकार और कारकुनान हैं, उनके पैसों से करते हैं। किसी का कम और किसी का ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। हमने आज तो कहने का मतलब ये, जो हम प्रोग्राम में बुलाते हैं आपको, तो बराए मेहरबानी वक्त पर जो हमारा 6 बजे का टाइम तय हो गया है, उसके ऊपर 19 अक्टूबर को खवातीन में से कौन कौन आएगा? 19 अक्टूबर को खवातीन ईद मिलन पार्टी में कौन कौन आएगा? कम हाथ नजर आ रहे हैं मुझे तो ये। अच्छा, बोतलें हाथ में, सॉरी बोतलें। अच्छा, तो दूसरी बात, बिरादरी के दीगर खवातीन को लाकर हम चाहते हैं, ये हम पैसा जो खर्च करते हैं आप लोगों को बुला के बिठाने में, अगर 10 खानदानों में 10 औरतों में आपस में इंटीमेसी हो जाए, दोस्ती बन जाए, जान पहचान हो जाए, तो हम समझेंगे हमारा पैसा वसूल हो गया और रात दिन की जो मेहनत है वो वसूल हो गई। पहले आप बताएं, खवातीन की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए या ना चाहिए? जबान से बताएं, आवाज नहीं आ रही। होने चाहिए? मर्दों में से इस तरह के कन्वेंशन होने चाहिए, हाथ उठा के बताएं। होने चाहिए। तो भाई कहना सिर्फ और सिर्फ ये, अगर यही टाइम का आपका शेड्यूल रहा तो हम नहीं कर सकेंगे कि 4 बजे बुलाया था, 7:30 बजे 8 बजे तक लोग आ रहे थे। टाइम की पाबंदी, 6 बजे का टाइम सेट हो गया है, 6 बजे आए, 7 बजे 7:30 बजे अपने घर चले जाएं। 1 घंटे का प्रोग्राम, शेड्यूल प्रोग्राम अपने खास मकसद के लिए बुला लिया। अब आपसे कहना यह है कि एक तो क्या क्या बातें कही मैंने, फितरा, ज़कात और काले, क्योंकि कोई कहे, अब आपको बहाना है कहने का कि तुमने सैफी वेलफेयर ट्रस्ट की गाड़ियां नहीं देखी, तुमने जो रोड पे चलती हैं, एम्बुलेंस नहीं देखी, ये हमारी बिरादरी की, हम उसको देते हैं। कल बताइए, किसी छिपा बिरादरी ने किसी को आज तक कुर्बानी की काल या फितरा ज़कात दिया है? ईदी ने दिया है किसी को? ईदी बिरादरी ने अपने बिरादरी को देते हैं। लिहाजा सब लोग अपनी बिरादरी को देख के अपने हाथ मजबूत करें, लेकिन से न सिर्फ हाथ मजबूत करेंगे बल्कि हमारी बिरादरी का नाम रोशन होगा। और कल जब हमारा बच्चा जाके कहीं पर कहेगा कि मेरा ताल्लुक सैफी बिरादरी से है, तो वो शख्स उस बच्चे को नहीं देखेगा बल्कि उस बिरादरी के हजम को देखेगा। और उससे खौफ खाएगा। मैं आपसे एक बात, हाँ हेलो, अच्छा, अब कहना यह है, बाकी बात कि मैं बहुत मशकूर हूं आपका, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। उठ रहे? कोई नहीं, शुक्रिया अदा कर रहा हूं, खाली बात खत्म नहीं कर रहा। अच्छा, शुक्रिया अदा कर रहा हूं आपका कि आप, बहुत शुक्रिया आप आए। और हमने जो पैसे खर्च किए 1.5 लाख से ऊपर, आज हमारे पैसे वसूल हो गए। जिन लोगों ने हमारे साथ मेहनत की, जिन लोगों ने हमारी मदद की, उनकी मेहनत भी वसूल हो गई। और बता, हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी बिरादरी के अंदर आप देखें, कोई सिद्दीकी लिखता है, कोई कुरैशी लिखता है, कोई शेख लिखता है, कोई छतारी लिखता है,